عمران خان آج پھر اداروں پہ چڑھ دوڑے. انہوں نے کہا کہ جی وہ اداروں نے اس حکومت کو سازش کر کے لایا. یہ کہانی ختم نہیں ہو رہی ابھی. دیکھیں اگر تو اس گورنمنٹ کو واقعی کچھ سازش کر کے لایا تھا تو یہ سب سے بڑی سازش عمران خان صاحب نے کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پہلے جنرل باجوہ صاحب سمجھاتے رہے, ان کو ڈی جے ایس آئی سمجھاتے رہے, ان کو اپنی پارٹی کے لوگ سمجھاتے رہے, جس میں پرویز خٹک صاحب شامل ہیں, جس کے اندر فیصل واڈا صاحب شامل ہیں, جس کے اندر فواد چودھری صاحب شامل ہیں. اس سارے لوگ سمجھاتے رہے کہ ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اگر ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا تو ہماری گورنمنٹ نہیں بچے گی. ایم کیو ایم کے وفد گئے ان کے پاس, انہوں نے کہا جی ہم نے, اور جب ایم کیو ایم نے ان کا ساتھ چھوڑا تو انہوں نے کہا تھا جی ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. چودھری پرویز لائی صاحب کی آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوگی جب انہوں نے کہا کہ نیپیز کب تک پہناتے رہیں گے, وہ نیپیز کب تک پہناتے رہیں گے, کب تک اتارتے رہیں گے. اس سے پہلے کی باتیں یاد رکھیں. اس وقت ساری پارٹی عمران خان صاحب کو سمجھا رہی تھی کہ ہمیں ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی یا پھر ہم اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن کال کر لیتے ہیں. بلکہ پی ڈی ایم نے ان سے یہ کہا تھا, آپ کو شاید یاد ہو, کہ جنوری میں ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ اسمبلی توڑ دیں, ہم عدم اعتماد نہیں کرتے. لیکن عمران خان صاحب اس وقت شیخ رشید خود آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ میں کہتا رہا اسمبلی توڑ دیں. پھر عمران خان اپنے خلاف سازش کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کہ ان کو چیزوں کا اندازہ نہیں تھا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. اب ہے جنرل باجوہ صاحب نے مجھے خود کہا کہ ہم انہیں بار بار یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ پنجاب میں اپنی پارٹی کو کنٹرول کریں. پنجاب کی پارٹی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہوئی, آپ کے ایم این ایز اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے, سینٹ کے الیکشن کے بعد کی بات ہے یہ ساری. یہ جو عدم اعتماد سے, آپ یہ سمجھیں کہ عدم اعتماد سے 2-3 مہینے پہلے کی باتیں ساری. اور اس میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو ان کے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, جن کا بھی ایک کلپ آج کل بڑا وائرل ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی سٹارٹ ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. انہوں نے خود جنرل باجوہ صاحب سے بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جی میں اب اس ٹکٹ پہ, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتا, میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا تھا کہ خان صاحب ہم یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. اس وقت عمران خان صاحب نے پراپر چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا. دوسرا, اگر یہ سازش تھی, اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سازش تھی تو آپ نے مارچ کے مہینے میں 3 مرتبہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کی آفر کی. سب سے پہلے اسد عمر صاحب گئے, میں اس پہ کالم لکھ چکا ہوں. اسد عمر صاحب نے جنرل باجوہ صاحب سے جا کے یہ کہا کہ آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہے کہ آپ 65 سال تک یہاں پہ چیف رہ سکتے ہیں, تو قانون کے اندر ایک جب آپ کو آپ کے لیے ایک موقع ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں اویل کرتے. اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے رابطہ کیا, اور رابطہ کرنے کے بعد وہ ڈی جے ایس آئی کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے ایک سیف فون سے جنرل باجوہ صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ تا حیات آپ رہیں, اس کے بعد آپ چیف رہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, یہ جو ساری ایویڈنس ہے یہ اسد عمر صاحب نے جا کر آفر کی, پھر پرویز خٹک صاحب نے ٹیلی فون کیا سیف لائن سے, پھر اس کے بعد دوسرا فون کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے سیف فون سے. کیا عمران خان کو علم تھا, سینکشن کروا کے گئے تھے دونوں آفر کرنے کے لیے, یا عمران خان کو علم نہیں تھا؟ سر دیکھیں, عمران خان صاحب کے بہاف پہ کیا تھا. اسد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کا میسج لے کے گئے تھے, پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا میسج لے کے گئے تھے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. اور جب میں اس کے اوپر کالم لکھا تو ابھی تک کسی طرف سے کوئی اس کا رد عمل نہیں آیا, کوئی انکار نہیں آیا.